بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ ہماری گفتگو لمعہ پنجم میں ہے اور آج اتفاق سے پہلی رجب بھی ہے اور امام محمد باقر علیہ السلام کی ولادت ہے۔ اس حوالے سے بھی میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس ہمارے پانچویں امام کا جیسے ہی نام ہے باقر العلوم، علوم کو چیرنے پھاڑنے والا، تو اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ اس امام کے صدقے مجھے سمجھانے کی توفیق عطا کرے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور ہم سب کو عالم باعمل بنائے۔ تو لمعہ پنجم کی ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں وہ ہے کتاب الخلع والمبارات، خلع اور مبارات۔ اب خلع کسے کہتے ہیں، مبارات کسے کہتے ہیں، خلع کی تعریف کیا ہے، خلع کا صیغہ کیا ہے، مبارات کی بحث مختصر ہے، وہ شاید ایک درس میں ہو جائے، وہ آخری درس میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو خلع جو ہے کیا ہے، یہ اسم مصدر ہے۔ اگر اس کا آپ مصدر بنائیں گے تو پھر خا پر آپ کو ضمہ دینا ہوگا، اور مبارات بظاہر یہ مباراتن مفاعلتن کے وزن پر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو فی الحال مبارات کی تو ہم وضاحت نہیں کریں گے، یا مختصر سے خلع یہ ہے کہ بیوی شوہر سے تنگ ہے اور شوہر کو پیسے دے کے کہتی ہے میری جان چھوڑو، مجھے طلاق دے دو۔ لیکن مبارات کیونکہ باب مفاعلہ ہے تو وہ مشارکت پہ دلالت کرتا ہے، اس میں یہ ہے کہ شوہر بیوی سے تنگ ہے، بیوی شوہر سے تنگ ہے، دونوں ایک دوسرے سے تنگ ہیں، تو پھر اس صورت میں بھی ایک طلاق پڑھی جاتی ہے، اس طلاق کو مبارات کہا جاتا ہے۔ تو اب خلع کی تعریف کیا کریں گے؟ خلع ایک ایسی طلاق ہے جو شوہر عوض لے کر پھر بیوی کو دیتا ہے۔ تو اب پہلے کہا خلع طلاق ہے، یعنی یہ طلاق کی قسم ہے، اور پھر کہا کہ اس میں عوض لیا جاتا ہے، جبکہ عام طلاق میں شوہر عوض دیتا ہے، اس میں شوہر عوض لیتا ہے۔ اب جب شوہر نے پیسے لے لیے اور طلاق دے دی تو اب وہ عدت کے دوران کیا وہ رجوع کر سکتا ہے یا رجوع نہیں کر سکتا؟ فرماتے ہیں کہ یہ طلاق خلع جو ہے شوہر کی طرف سے لازم ہے، یعنی شوہر اس میں رجوع نہیں کر سکتا۔ البتہ اگر عورت کہے کہ مجھے اپنے پیسے دے دو، جب عورت نے پیسوں کی جو ہے کیا ہے جناب ڈیمانڈ کی ہے، تو پھر یہ طلاق خلع سے تبدیل ہو جائے گی رجعی میں، اور عدت کے دوران پھر شوہر رجوع کرنا چاہے تو بغیر نکاح کے رجوع کر سکتا ہے۔ اچھا، طلاق خلع کا صیغہ کیسے ہوتا ہے؟ طلاق خلع کا صیغہ مثلا ابھی تو میں آپ کو اردو میں بتاتا ہوں، پھر عربی کی ہم عبارت میں پڑھیں گے۔ مثلا شوہر کہے گا بیوی نے مجھے پیسے دیے ہیں تاکہ میں اسے اپنے آپ سے آزاد کروں، فہی طالق، یعنی یہ خلع والا لفظ ہی کہے گا اور اس کے بعد طالق کا لفظ بھی کہے گا۔ تو پیسے پہلے لینے چاہیے یا پہلے صیغہ پڑھنا چاہیے؟ تو یہ تفصیلی گفتگو انشاءاللہ ہم عبارت میں پڑھیں گے۔ خلع والمبارات، کتاب خلع اور مبارات۔ وہ کی ضمیر جو ہے جائے گی خلع کی طرف، کیونکہ خلع کا لفظ بھی اس لیے یہاں پر لکھا گیا ہے۔ وہ طلاق، یہ خلع ایک طلاق ہے، بے عوضن، جناب کسی عوض کے بدلے، کسی پیسے کے بدلے، کسی چیز کے بدلے، لیکن وہ عوض بھی کیا ہو؟ مقصود ہو، یعنی قابل اعتنا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ مثلا گندم کا ایک دانہ اناج کا یہ لے لو اور بیوی کہتی کہ مجھے طلاق دے دو۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ جناب لازمن، یعنی یہ طلاق ایسی طلاق ہے جو لازم ہے لجہت الزوج، شوہر کی طرف سے، شوہر اس طلاق میں رجوع کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ وَيَفْتَرِقَانِ، اور جو ہے کیا ہے جناب طلاق اور خلع دونوں میں فرق ہے، بے امور، چند امور کے ساتھ، تأتی واحد مونس غائب کا صیغہ ہے، اس میں ہی کی ضمیر مستتر ہے جو پلٹ رہی ہے امور کی طرف، وہ امور آئیں گے۔ والخلع، اب تو پہلے آپ کو جناب لغت کے اعتبار سے خلع کی وضاحت بتانا چاہتے ہیں۔ بالضم، فرماتے
خلع میں خا کو ضمہ دے کے پڑھیں. اسمن لذالک، یہ خلع نام ہے اس طلاق کا. مأخوذ منہ بالفتح، اور یہ خلع لیا گیا ہے خے لام عین سے. اب منہ کی ضمیر خلع کی طرف تو پلٹائیں پھر تو مشکل ہے، یعنی خلع کو خلع سے لیا گیا ہے، یہ کہنا مناسب نہیں ہے. اس لیے ہم کہیں گے مأخوذ، یہ خلع لی گئی ہے منہ اس مادہ خا لام عین سے، لیکن بالفتح ہے. جس کے ساتھ ہم پڑھیں گے اس کو جو ہے کیا ہے وہ فتح کے ساتھ پڑھیں گے. اچھا، استعارتن، یہ خلع گویا کہ استعارہ ہے. یعنی کیا؟ یعنی لفظ کی معنی کچھ اور ہے لیکن ہم اس کو ادھار کے طور پر اس میں استعمال کرتے ہیں. من خلع ثوب، کپڑے اتارنے کی معنی میں ہے. وہ ہوا کہتے خلع کا ترجمہ کیا؟ نزعہ، کپڑے اتارنا. کیوں بھائی اس طلاق کو طلاق خلع کہتے ہیں؟ لقولہ تعالی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہن لباس لکم، یہ عورتیں تمہاری لباس ہیں. اب جب آپ یہ طلاق دیں گے تو گویا کہ وہ آپ لباس کو اپنے سے جدا کر رہے ہیں، یعنی گویا کہ کپڑے اتار رہے ہیں. وصیغۃ الخلع، اچھا خلع کا صیغہ کیسے ہوتا ہے جناب، وہ بھی تو ہمیں بتا دیں. ان یقول الزوج، شوہر کہے گا خلعتو کے، میں نے تجھے جدا کر دیا اپنے آپ سے، الا کذا، اتنے پیسوں پر. تو یہ کہہ سکتا ہے، یا یوں کہے انت مختلعتن، تجھے خلع ہے، تو مجھ سے جدا ہے، الا کذا، اتنے پیسوں پر. یا یوں کہے خلعتو فلانتن، میں نے فلانی بیوی کو جو ہے کہ ہے اپنے آپ سے جدا کر دیا، جبکہ مثلا وہ سامنے نہیں ہے یا اس کے ساتھ خطاب نہیں کر رہا. او ہی، یا یہ کہے مختلعتن علی کذا، میری یہ بیوی فلاں وہ اتنے پیسوں پر جو ہے کہ ہے مجھ سے جدا ہو گئی. ثم، یہ لفظ کہے گا پھر کیا کرے گا؟ یتبعہ بالطلاق، اس خلع والے لفظ کے پیچھے اس کے بعد میں طلاق کا صیغہ بھی پڑھے گا علی الفور، اس میں تاخیر نہیں کرنی ہے. فیقولو، تو شوہر کہے گا بعد ذالک، اوپر والے الفاظ کے بعد، فانت طالق، اگر عورت کے ساتھ خطاب ہے تو خلعتو کے الا کذا فانت طالق، تو یہ کہہ دے گا. خوب، فی القول الاقوی، قول اقوی یہی کہتا ہے کہ انت طالق بھی کہنا پڑے گا. کیوں؟ لروایت موسیٰ بن بکیر، اسے کہ روایت نقل کی ہے جناب موسیٰ بن بکیر نے عن الکاظم علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے. قال، امام علیہ السلام نے فرمایا المختلعۃ، وہ عورت جو خلع لیتی ہے اس میں کیا ہوگا؟ یتبعها بالطلاق، اس خلع کے بعد جناب شوہر لائے گا طلاق کو، ما دامت فی عدتہا، جب تک عورت جو ہے کیا ہے فی عدتہا، جناب اس خلع کی عدت میں ہے. ٹھیک ہے. وکیل، اور یکو، یہ خلع واقع ہو جائے گی بمجرد ہی، صرف خلع کا صیغہ پڑھیں گے، من غیر اتباع ہی، خلع کے پیچھے خلع کے بعد نہیں لائیں گے، بہی طلاق کو. ذہب الیہ، اس قیل کی طرف گیا ہے جناب سید مرتضی و ابن الجنید، اور جناب ابن جنید، و تبعہم العلامۃ، اور علامہ نے بھی ان کی پیروی کی ہے. اب بظاہر تو تبعہما ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہ دو ہیں، لیکن شاید کچھ اور بھی ہوں، اس لیے تبعہم، اور ان کی پیروی کی ہے علامہ نے فی المختلف و تحریر، کتاب مختلف میں اور کتاب تحریر میں. والمصنف فی شرح الارشاد، اور مصنف صاحب نے بھی ان کی پیروی کی ہے کتاب شرح ارشاد میں. بھائی کوئی دلیل تو ہوگی نا جس پر آپ بات کریں گے، یہ فتویٰ دیں گے. کہتے ہیں کہ بالکل ان کے پاس جو ہے کیا دلیل ہے. لصحیحۃ محمد ابن اسماعیل، محمد ابن اسماعیل کی روایت صحیحہ اس قسم کی بات کرتی ہے. اسماعیل کون ہے جناب؟ وہ بیٹا نوح کا، نوح بیٹا ہے پھر ابن بزی، جناب وہ بزی کا بیٹا ہے. وہ روایت کے لفظ کیا ہیں؟ انہو قال لرضا، بتحقیق راوی نے امام رضا علیہ السلام کو کہا. ٹھیک ہے. فی حدیث نے، ایک حدیث میں،
اب اگر انہو قال رضا ہوتا تو پھر تو ترجمہ قال کا یوں کرتے کہ رضا علیہ السلام نے فرمایا. اب انہو قال یعنی راوی نے کہا امام رضا کو فی حدیث ایک حدیث میں قد روی لنا بتحقیق ہمارے لیے روایت کی گئی ہے انہا بتحقیق یہ خلا والی عورت لا تبین یہ شوہر سے جدا نہیں ہوگی حتی یتبعہا بطلاق یہاں تک کہ شوہر اس خلا کے بعد طلاق کا لفظ کہے. قال تو امام علیہ السلام نے فرمایا لیس ذالک طلاق کے لفظ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں طلاق کی ضرورت نہیں ہے؟ فرماتے ہیں اذن خلعن جب اس کو خلا دیا ہے تو طلاق کی ضرورت کیا ہے. یا یوں پڑھیں اذا خلع جب شوہر نے طلاق دی ہے. فقلت تو راوی کہتا ہے میں نے امام کو کہا تبین من ہو کیا یہ بیوی شوہر سے جدا ہو جائے گی؟ قال نعم امام نے کہا جی ہاں جدا ہو جائے گی یعنی تعلق لفظ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہو یہ تو ایک روایت تھی جناب وغیرہا من الاخبار اور اس کے علاوہ دوسری بھی احادیث ہیں جو دلالت کہتی ہیں کہ طلاق کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. والخبر سابق ضعیف سند کہتے ہیں وہ جو پہلے والی خبر تھی وہ کون سی تھی کہ سیغہ خلا کے بعد طلاق کا لفظ بھی کہنا ہوگا. کہتے ہیں اس کی سند ضعیف ہے اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے. اور دوسری بات ما امکان حمل ہی ممکن ہے کہ ہم خبر سابق کو حمل کریں کس پر علی الافضلیت کہ بھائی افضل یہ ہے کہ خلا کا سیغہ بھی پڑھے اور اس کے ساتھ ساتھ طلاق کا سیغہ بھی پڑھے. وہ مخالفت لمذہب العامہ اگر کوئی شخص کہے کہ شاید یہ روایت تکیے کی وجہ سے کہی گئی ہو کہتے نہیں یہ تو مخالف ہے مذہب عامہ یعنی سنیوں کے مذہب کے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ طلاق کہنے کی ضرورت نہیں ہے. فَيَكُونُ تو ہو جائے گی خبر سابق اب عن تقیت تقیہ سے دور ہے. مع تسلیم ہی اگر ہم اس روایت کو مان بھی لیں کہ مخالف عامہ ہے اور حدیث بھی ٹھیک ہے تو بھی لا یکفی فی المسیر الیہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے کہ ہم اس روایت کی طرف جائیں اور ہم ترک کریں اخبار صحیحہ کو. اخبار صحیحہ کہتی ہیں طلاق کہنے کی ضرورت نہیں ہے. وَهُوَ عَلَى مَا وَصَفْنَاهُ وَهُوَ یعنی یہ اخبار صحیحہ وہی ہیں جن کی ہم نے وصف بیان کی کہ وہ کہتی ہیں کہ جناب طلاق کا صیغہ کہنا ضروری نہیں اور یہ حدیث جو کہتی ہے ضروری ہے وہ ضعیفۃ السند ہے. فالقول الثانی اصح تو پھر دوسرا کا قول جو کیا ہے صحیح تر ہے مانیں گے. ثم ان اعتبرنا اتباعہ بطلاق لو فرض اگر ہم معتبر مانتے ہیں اتباعہ کہ جناب خلع کے بعد طلاق کو بھی لایا جائے فلا شبہت فی ادہ طلاقا پھر کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ جو آپ طلاق کا لفظ کہتے ہیں یہ خلع کو طلاق بنا دے گا. وعلی القول الآخر لیکن دوسرے قول کے مطابق جو کہتا تھا تعلق کہنے کی ضرورت نہیں ہے حل یکون فسخا کیا یہ خلع فسخ ہے یعنی نکاح کو توڑنا ہے او طلاقن یا یہ طلاق ہے. قولان اس میں دو قول ہیں اصحہما ان دو قول میں سے صحیح طور قول الثانی دوسرا ہے یعنی خلع بھی طلاق ہے. لدلالت الاخبار الکثیرۃ علیہ اس لیے کہ بہت ساری احادیث دلالت کرتی ہیں علیہ کہ خلع طلاق ہے یا علیہ کی ضمیر ثانی کی طرف پلٹا دیں. فیعد فیہا پس جو ہے کیا ہے جناب گنا جائے گا فیہا ٹھیک ہے اس خلع کو طلاق میں. وہ یفتکر الی المحلل بعد ثلاث اگر طلاق خلع فرض کریں 3 ہو گئیں یا پہلی 2 طلاقیں ہوئی تھی تیسری خلع ہو گئی تو اب اگر شوہر اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے تو محلل کی ضرورت پڑے گی. وعلی القولین دونوں قول کے مطابق یعنی چاہے خلع کے بعد ہم انت طالق کہیں یا کہنا ضروری نہ سمجھیں لابد من قبول المرأت ضروری ہے کہ عورت قبول کرے عقیبہ اس شوہر کے خلع والے لفظ کے بعد بلا فصل بغیر فاصلے کے معتدن بہی وہ فاصلہ جو قابل اعتنا ہو. ہاں عورت پانی پی رہی تھی تو پانی پینے دو. او تقدم یا
عورت نے شوہر کے سیگے پڑھنے سے پہلے ہی کیا کہا دیا تھا؟ سؤالہا، عورت نے گویا کہ مانگا تھا شوہر سے، ٹھیک ہے، کس کو؟ طلاق خلع کو، قبلہو، ٹھیک ہے، شوہر کے سیگے پڑھنے سے پہلے، کذالک ایسے ہی، یعنی اس میں بھی فاصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ ولو اتا بالطلاق مال عوض، اگر یہ شخص لفظ لاتا ہے طلاق کا بھی اور پیسہ بھی لیتا ہے، فقال، مثلا شوہر کہتا ہے انت طالق، تجھے طلاق ہے، علی قضا، اتنے پیسوں پر، مع سب کے سؤالہا، جبکہ عورت پہلے کہہ چکی ہے، عورت پہلے جو ہے کیا ہے وہ ڈیمانڈ کر چکی ہے شوہر سے کہ مجھے طلاق دو اور پیسے لو، او مع قبولہا، یا عورت جو ہے کہ قبول کرتی ہے بعد شوہر کے اس سیگے کے بعد، کذالک ایسے ہی بغیر فاصلے کے، تو اغنا عن لفظ الخلع، یہ طلاق کا لفظ، انت طالق والا لفظ ہمیں خلع کے لفظ سے بے نیاز کر دیتا ہے، وہ افاد، اور یہ طلاق کا لفظ فائدہ دے گا، فائدۃ الخلع، خلع والا فائدہ، ولم یفتقر الی ما یفتقر الیہ الخلع، اور یہ طلاق والے لفظ میں ہمیں محتاجی نہیں ہے ما، اس کام کی جس میں محتاجی ہوتی ہے، جس کام کی خلا میں، وہ کیا تھا؟ من کراہتہا لہو، کہ عورت نفرت کرتی ہو شوہر سے، خاصہ فقط ایک طرف سے نفرت، لأنہ طلاق بعوض لا خلع، یہ جو شوہر کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں اتنے پیسوں پہ، تو یہ حقیقت میں خلا نہیں ہے بلکہ طلاق ہے، لیکن وہ پیسے لے کے اور پھر طلاق دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام بچیوں عورتوں کی شادی کو کامیاب کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہر قسم کے طلاق سے محفوظ رکھے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔